نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاری واجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی تعلیمات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت النبی پارٹ 2۔ پارٹ 1 ہم نے بنا دیا تھا اس کا، اور آپ پارٹ 2 ہے اس کا سیرت النبی کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روح زمیں پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نشاں گم نور گم تھا اور ظلمتوں کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ اور مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ سیرت محمد قرآن کے آئینے میں میرے دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہوا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ ہے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب پیغمبر کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب پیغمبر کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرن کہا، جب پیغمبر کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرن کہا، جب پیغمبر کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعین الی اللہ کہا، جب پیغمبر کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب پیغمبر کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے اسری بعبدہ کہا، جب پیغمبر کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب پیغمبر کے صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب پیغمبر کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب پیغمبر کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب پیغمبر کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب پیغمبر کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب پیغمبر کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا، جب پیغمبر کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب پیغمبر کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب پیغمبر کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے پیغمبر کے رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، جب پیغمبر کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب پیغمبر کے ازواج بنات کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب پیغمبر کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، جب پیغمبر کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہا، جب پیغمبر کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الفائزون کہا، جب پیغمبر کے عاشقوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، جب پیغمبر کے صحابہ کی مغفرت کی باری آئی تو قرآن نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہا، جب پیغمبر کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا۔ جب میرے پیغمبر
جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جس کسی کے ساتھ بھی مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن قربان جاؤں اپنے محمد پر، اپنے محبوب پر، کہ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں طٰہٰ کہا، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں واللیل کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہدن کہا، کہیں بشیرن کہا، کہیں نذیرن کہا، کہیں داعین الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسل کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جب پیغمبر جب پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے موتی بن کر آئے تو عرش والا خدا اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، اور قربان جاؤں اس نبی کی شان پر کہ جو فرش پر پریشان ہوتا ہے خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، ابو جہل جس کو 8 بیٹوں اور کہیں بیٹیوں پر ناز تھا وہ خود تو مٹ گیا، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ہے اللہ، تو نے کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال اور جنوب میں پہلے اللہ کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کائنات میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اذانوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر تکبیروں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پہ اور درختوں کے جس پتے اور جس قلم کہ جس نوک پر جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں، کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصطفیٰ کا تصور بھی غلط ہے۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، خدا پر خدائی ختم ہے اور محمد مصطفیٰ پر مصطفیٰ ختم ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضور کی نسبت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، جس دور میں آئے وہ دور بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، جس برس میں آئے وہ برس بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اور مہینے کے جس عشرے میں آئے وہ عشرہ بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اور مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اور جس دن کی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی جس گلی میں آئے وہ گلی بھی اعلیٰ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، اور جس گلی کے جس گھر میں آئے وہ گھر بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آئے وہ شہر بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، اور جس ماں کی گود میں آئے وہ گود بھی اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، اور گھر کے جس کونے میں آئے وہ کونا بھی اعلیٰ۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے نبی کی شان ہے ایسی بلند کی ہے اللہ رب العزت نے کہ اگر میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائیں، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائیں، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائیں، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، میرا نبی دامن چھڑکے تو فرشتے وضو کرنا شروع کر دیں، میرے نبی کو غصہ آئے تو جہنم کو بھی ہلا کر رکھ دے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگ جائیں، میرے نبی زمین پر بیٹھ جائیں تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی جس راستے سے گزرے تو اس راستے پہ خوشبوئیں ہو کر چل پڑیں، میرے نبی جس راستے سے گزرے تو اس راستے پہ سورج چاند ستارے بھیک مانگتے رہ جائیں، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا، سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، حسینوں کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جمیلوں کو اپنے جمال پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی چمک پہ ناز تھا، راتوں کو اپنی تحریکیوں پہ ناز تھا، پھولوں کو اپنی خوشبوؤں پہ ناز تھا، امینوں کو اپنی دیانت پہ ناز تھا، حکیموں کو اپنی حکمت پہ ناز تھا، خطیبوں کو اپنی خطابت پہ ناز تھا، سرداروں کو اپنی سرداری پہ ناز تھا، بادشاہوں کو اپنی بادشاہی پہ ناز تھا، سمندروں کو اپنی گہرائیوں پہ ناز تھا، پہاڑوں کو اپنی بلندیوں پہ ناز تھا، ہواؤں کو اپنی تیز روانی پہ ناز تھا، لیکن میرا نبی جب آیا تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اگر ہم نے تجھے پیغمبر بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تو یہ مدرسہ نہ ہوتا، اگر نبی تجھے پیغمبر بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تو یہ مساجد نہ ہوتی، اے نبی اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ رونق محفل نہ ہوتی، یہ جلسہ بلایا نہ جاتا، یہ علماء صالحہ فاضلہ نہ ہوتے، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام نہ آتے تو کائنات کا یہ نظام نہ سجایا جاتا۔ اے نبی اگر تجھے پیغمبر بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تو ابوبکر کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی۔ اے نبی اگر تجھے پیغمبر بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تو علی کو شجاعت نہ ملتی، امیر معاویہ کاتب وحی نہ ہوتے، ابن عباس مفسر قرآن نہ بنتے۔ اے نبی اگر تجھے پیغمبر نہ بنا کر بھیجنا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں نبی کی شان جتنے بھی بیان کی جائے اتنی کم ہے، اور شان بیان کرنے کا حق کوئی ادا کر بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہنے کو تو بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں ثواب کی نیت سے۔